बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम अपने आसपास बहुत से लोग देखते हैं जो थोड़े अमीर हो जाए तो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। मगर क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आप दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से हों और आपके इख्तियार में कुछ ना हो? तो आप कहेंगे शायद ऐसा मुमकिन नहीं। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के 10 अमीर तरीन ख़ानदानों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया की मईशत को भी कंट्रोल करते हैं और ये भी डिसाइड करते हैं कि आने वाले वक्त में दुनिया किस तरफ जाएगी। तो आइए देखते हैं। नंबर 1, वॉल्टन फैमिली। दोस्तों, जो लोग बाहर के ममालिक में रहते हैं उन्होंने वॉलमार्ट का नाम तो सुना होगा। जिम वॉल्टन और एलिस वॉल्टन इसके मालिक हैं और ये रिटेल सेक्टर में दुनिया के सबसे बड़ी स्टोर चेन है। इस तरह से ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसके असासों की कीमत तकरीबन 514 बिलियन डॉलर्स है, यानी 514 खरब डॉलर्स। कहा जाता है कि इनके पास काम करने वाले इतने मुलाजमीन हैं कि अगर ये सिर्फ अपने मुलाजमीन के लिए अमेरिका में एक शहर बसाना चाहें तो ये अमेरिका का चौथा बड़ा शहर होगा। नंबर 2, मार्स फैमिली। वॉलमार्ट अगर बड़ी स्टोर चेन है तो इसको कैंडीज यानी टॉफ़ियों की वॉलमार्ट कहा जाता है। दोस्तों, आपने मार्स चॉकलेट्स और मार्स कैंडीज़ का नाम सुना होगा। तो जी हाँ, ये वही फैमिली है जो छोटी छोटी कैंडीज़ बनाती है। M&M's के छोटे छोटे रंग बरंगे बटन जो बच्चों में बहुत मकबूल हैं, आजकल इनकी सबसे बड़ी प्रोडक्शन है और ये चॉकलेट्स के बिजनेस में भी छाए हुए हैं। इनके कुल असासों की कीमत है तकरीबन 126 बिलियन डॉलर्स और ये कंपनी इनके चौथी जनरेशन के बच्चे चला रहे हैं। नंबर 3, कूच ब्रदर्स। दोस्तों, कूच इंडस्ट्रीज़ का नाम शायद आपने ना सुना हो, हमने भी शायद पहली बार ही सुना है। पर डेविड कूच और चार्लिस कूच दोनों भाई कूच इंडस्ट्रीज़ के ओनर हैं। दोस्तों, ये कोई सिर्फ मिल्स वगैरह नहीं चलाते, बल्कि इनके बहुत सारे कारोबार हैं, जिनमें फाइनेंस, बैंक्स और ये पॉलिटिक्स में भी पैसा लगाते हैं। जैसे किसी को ऊपर लेके आना, किसी को सदर बनवाना या वज़ीर बनवाना। कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी ऊपर लाने में इनका बहुत पैसा और हाथ था। ये यूनिवर्सिटीज़ भी चलाते हैं, इनको फंड्स भी करते हैं और भी बहुत सारे कारोबार हैं इनके। कूच इंडस्ट्रीज़ के टोटल असासे हैं 124 बिलियन डॉलर्स। नंबर 4, अल सऊद, सऊदी रॉयल फैमिली। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सऊदी रॉयल फैमिली, जिनके आजकल इक़्तिदार की लड़ाइयों की खबरें गर्दिश में हैं। ये दुनिया की चौथी बड़ी अमीर फैमिली है। इनके असासों की कीमत है तकरीबन 100 बिलियन डॉलर्स। ये ज़्यादा तो तेल का कारोबार करते हैं, मगर ये फैमिली काफ़ी बड़ी है, जिनके ख़ानदान के कोई 1500 के करीब शहजादे हैं और ये इनकी दौलत का सही तरह से अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि इनके बहुत से और भी कारोबार हैं, जैसे सरकारी ठेके वगैरह लेना। नंबर 5, वर्थिमियर फैमिली। दोस्तों, शैनल परफ्यूम का नाम आपने सुना होगा, जिसमें शैनल नंबर 5, नंबर 7 तो बहुत ही अच्छे और महंगे परफ्यूम हैं। शैनल डी ब्लू दुनिया के महंगे परफ्यूम्स में से है और सच में इसकी खुशबू वाकई ही बड़ी मैसूरकन है। 2 भाई एलन और गिरहर्ड अब इस कंपनी के मालिक हैं और इनके दादा ने यह कंपनी बनाई थी, जिनका नाम था कोको शैनल। नंबर 6, दुमास फैमिली। दोस्तों, ये कंपनी भी परफ्यूम्स और लग्जरी आइटम्स बनाते हैं, जैसे हैंडबैग्स, फैशन इंडस्ट्री और फ्रेंच फैशन में भी इनके शेयर्स हैं। और ये हर्मस वॉचेस के नाम से एप्पल की वॉचेस भी बनाते हैं, जिसकी कीमत 1300 से 2000 डॉलर तक होती है। एक्सल दुमास इसके चेयरमैन हैं और इस फैमिली के असासों की कीमत है तकरीबन 53 बिलियन डॉलर्स। नंबर 7, वैन डैम, द म्यूयस फैमिली। दोस्तों, ये फिल्मों वाले वैन डैम नहीं हैं जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस बनाते हैं, बल्कि ये मशरूबात बनाते हैं और इनकी कंपनी तकरीबन 500 साल पुरानी है। ये बेल्जियन ब्रूअर्स के नाम से काम करते हैं। इनके असासों की मालियत भी तकरीबन 52 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है। नंबर 8, बोहरिंजर फैमिली। दोस्तों, ये ख़ानदान जर्मन की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाते हैं और ये तकरीबन 130 साल से यही कारोबार करते चले आ रहे हैं और अब इनकी अगली नस्लें यह कारोबार संभाल रही हैं। इनके असासों की मालियत भी तकरीबन 52 बिलियन डॉलर्स है। नंबर 9, मुकेश एंड अनिल अंबानी। दोस्तों, इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का नाम तो सुना होगा आपने। ये वाहिद दुनिया की एशियन फैमिली है जो कि टॉप 10 लिस्ट में आती है। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के CEO हैं। अनमोल और अनिल अंबानी इनके बड़े बेटे हैं। ये बहुत से कारोबार करते हैं, जिनमें स्टील की इंडस्ट्री और अब तो मीडिया और सैटेलाइट डिश चैनल भी शामिल हैं। इनके असासों की मालियत है तकरीबन 50 बिलियन डॉलर्स। नंबर 10, कारगिल मैकमिलन फैमिली।
दोस्तों, ये ख़ानदान एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट्स और स्पिनिंग इंडस्ट्री में काम करता है और ये ख़ानदानी बिजनेस अब इनकी 6ठी नस्ल संभाल रही है। ये 150 साल से पुराना कारोबारी ख़ानदान है और इनके असासों की मालियत है तकरीबन $42 बिलियन। तो दोस्तों, है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो खबर टीवी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम इंसानों के अंदर एक खूबी है जिसकी बिना पर हमको अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है और वो है अक्ल। अक्ल ऐसी चीज़ है जिसकी बुनियाद पर हम सीख सकते हैं, बोल सकते हैं और अपने मसले हल कर सकते हैं और अपने आप को दूसरे जानदारों से बालातर साबित कर सकते हैं। आज हम आपको दुनिया के चंद ऐसे अक्लमंद जानवरों के बारे में बताएंगे जिनकी सीखने और अमल करने की सलाहियतों ने इंसान को भी हैरान कर दिया। तो आइए चलते हैं। नंबर 10, हनी बी। दोस्तों, शहद की मक्खी के बारे में तो कुरान पाक में भी जिक्र आया है, मगर साइंटिस्ट ने तो इसका अमली मुजाहरा देखा है। ये मक्खी इतनी इंटेलिजेंट होती है कि ये तकरीबन 50,000 वर्कर्स ग्रुप की सूरत में भी मिलकर काम कर सकती है और इनके दरमियान एक रजाकार पुलिस होती है। अगर इनके छत्ते में रहने की गुंजाइश ना रहे तो अपनी रजाकार पुलिस को नई जगह ढूंढने के लिए भेजते हैं जहां पर छत्ता कायम किया जा सके। इनके डिसीजंस बहुत सियासी किस्म के होते हैं। अगर रजाकार पुलिस के दरमियान जगह के लिए आपस में रजामंदी ना हो तो ये वापस आकर अपना डांस दूसरी मक्खियों को दिखाएंगी और जिसका डांस अच्छा होगा सब मक्खियां उसी को वोट देंगी और फिर उसी की बात मानी जाएगी। इनकी फूलों को याद रखने की मेमोरी भी बहुत तेज होती है और ये इस बारे में अपनी बूढ़ी मक्खियों से भी मशवरा लेती हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नंबर 9, स्क्विरल। गुलहरी अपनी तेज सीखने की स्किल और खुराक चोरी करने के तरीकों की वजह से अक्लमंद तस्वुर की जाती है। गुलहरी अपनी नस्ल से भी सीखती है और इंसानी रवैये ऑब्जर्व करने में भी बहुत मशहूर है। अगर इनको लगे कि कोई इनके अखरोट या नट्स चोरी करने लगा है तो ये इनको फौरन रेत या मिट्टी खोदकर उसमें छुपा देती हैं। गुलहरी सड़क भी बड़ी देख कर पाल करती है और इंसान के बिहेवियर को दूर से देखकर अलर्ट हो जाती है। नंबर 8, ऑक्टोपस। समुद्री मखलूक में ताज़ा तरीन तहकीक ऑक्टोपस के दिमाग की है। ये बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल है। साइंटिस्ट के मुताबिक ये छोटा सा जानदार बहुत चालाक होता है। ये आपस में इशारों से बात कर सकते हैं और हत्ता के एक दूसरे की नकल तक उतार सकते हैं। ऑक्टोपस का दिमाग इंसानी दिमाग के तीसरे हिस्से के बराबर होता है। इसके हर बाजू के अंदर अपना अलग एक दिमाग होता है। नंबर 7, पैरोट्स। दोस्तों, कहा जाता है कि तोता एक छोटे बच्चे जितना चालाक होता है। ये परिंदा पजल सॉल्व कर सकता है, गिनती गिन सकता है और बहुत से आसानी से अल्फाज याद कर सकता है। तोतों की नस्ल में सबसे ज़्यादा अक्लमंद नस्ल अफ्रीकन ग्रे पैरट की है, जिसका दिमाग एक 5 साल के बच्चे के जितना ऑब्जर्व किया गया है। ग्रे नस्ल का ये तोता 100 से ज़्यादा वर्ड्स को अपनी मेमोरी में सेव कर सकता है और उससे दिलचस्प बात यह है कि बाकी सारे जानवर तो सीख सकते हैं मगर तोता ऐसा परिंदा है जो सवाल भी कर सकता है, जैसे कि मैं कौन हूं वगैरह। नंबर 6, क्रो। दोस्तों, हम बचपन से ही कौवे की चालाकी की दास्तानें सुनते आए हैं तो ये कोई हैरत की बात नहीं है क्योंकि कौवा परिंदों में सबसे अक्लमंद जानवर है। ये इतना चालाक है कि हमेशा एक दूसरे के साथ एक ग्रुप की शक्ल में रहते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, टूल यूज़ कर सकते हैं, इवन के चोरी भी कर सकते हैं। ये इंसान की शक्ल कभी नहीं भूलता और अगर इसको किसी पर गुस्सा हो तो बाकी साथियों के साथ इंसान के सर पर ठूंगों से हमला भी कर सकता है और ये परिंदा शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को पहचान भी सकता है। नंबर 5, पिग्स। दोस्तों, मुस्लिम दुनिया में सूर को किसी अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, बल्कि बाज़ लोग इसके नाम लेने को हराम समझते हैं, मगर साइंटिस्ट के मुताबिक सूर चंद अक्लमंद तरीन जानवरों में से है। इसके सीखने की हिस्स बहुत तेज़ होती है। इनकी याददाश्त भी बहुत अच्छी और देरपा होती है और ये इंसान की आम जुबान को समझने की सलाहियत रखते हैं। कहा जाता है कि एक सूर जॉयस्टिक के साथ थोड़ी बहुत गेम भी खेल सकता है। नंबर 4, डॉग्स। दोस्तों, कुत्ता हमेशा से ही अक्लमंद होने के साथ इंसान का वफादार दोस्त भी समझा जाता है। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा रखा जाने वाला घरेलू जानवर है। ये ना सिर्फ इंसान का जज्बात समझ सकता है बल्कि अपने जज्बात का इजहार भी आसानी से कर सकता है। ये हुक्म की तामीर करने में भी बहुत एक्टिव होता है। रिसर्च के मुताबिक एक डॉग तकरीबन 165 इंसानी अल्फाज को समझ सकता है
जैसा कि सिट डाउन और स्टैंड अप वगैरह। इनके सूंघने की हिस्स भी बहुत तेज होती है और ये बहुत सी चीज़ों की खुशबू या जायके को याद रख सकते हैं। नंबर 3, एलिफेंट। दोस्तों, हाथी बहुत स्मार्ट होने के साथ अपनी याददाश्त के हवाले से भी पहचाने जाते हैं। कहा जाता है कि इनकी याददाश्त इंसान से भी ज़्यादा तेज़ होती है और ये अपने रास्तों को, जगह को और दोस्तों को बहुत अरसे बाद भी पहचान लेते हैं। एक हाथी ने अपने साथ सर्कस में काम करने वाले खातून साथी को 22 साल बाद देखकर पहचान लिया था। हाथी बहुत ज़्यादा सोशल जानवर है। ये आपस में फैमिली की तरह रहते हैं, खेलते हैं और मुसीबत में एक दूसरे की मदद भी करते हैं। हाथी अपने आप को शीशे में देखकर पहचान भी सकता है। नंबर 2, डॉल्फिन्स। डॉल्फिन समुंदर में इंसान के बाद सबसे अक्लमंद तरीन जानवर है। ये सीख सकती है, खेल सकती है और नकलें भी उतार सकती है। डॉल्फिन के बारे में कहा जाता है कि ये एक दूसरे को एक सीटी की आवाज़ से बुलाती हैं, जैसे इंसान एक दूसरे को नाम से बुलाता है। डॉल्फिन बहुत ही ज़्यादा इंसान दोस्त जानवर है और कई बार देखा गया है कि इंसान को शार्क के हमलों से और समुंदर में डूबने से बचाने में डॉल्फिन ने अपना किरदार अदा किया। ये फैमिली की तरह ग्रुप की शक्ल में रहती हैं और अगर इनमें से कोई ज़ख्मी या बीमार हो जाए तो एक दूसरे की केयर करती हैं। दोस्तों, ये बहुत ही नरम दिल, खूबसूरत और प्यारा जानवर है। नंबर 1, चिंपैंजी। दोस्तों, इंसान के बाद दुनिया का अक्लमंद तरीन जानवर चिंपैंजी है। ये टूल्स को इस्तेमाल करना सीख सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और बहुत सारे मुश्किल काम सर अंजाम दे सकता है। रिसर्च के मुताबिक इनकी डीएनए इंसान के डीएनए से 98% मैच करता है। ये इंसानों की तरह सोशल ग्रुप की शक्ल में रहते हैं और एक दूसरे से अपने जज्बात का इजहार भी करते हैं, जैसे खुशी और गम वगैरह। इनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी इंसान से भी ज़्यादा तेज़ होती है। ये इतने तेज़ होते हैं कि अगर इनको सिखाया जाए तो ये ताश और शतरंज जैसी गेम्स भी बड़ी आसानी के साथ खेल सकते हैं। तो दोस्तों, थी ना मज़ेदार मालूमात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो खबर टीवी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया की 10 तेज़ तरीन गाड़ियों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरत होगी कि अब इसमें कई बड़ी कंपनीज के नाम नहीं रहे, जैसा कि फरारी। तो आइए चलते हैं। नंबर 10, आस्टन मार्टिन DBS सुपर लेग्रा। दोस्तों, 330 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड के साथ ये कार 3.4 सेकंड में 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ती है। इसका 5.2 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन देता है 175 हॉर्स पावर की ताकत। आस्टन मार्टिन सुपर लेग्रा 2019 में लॉन्च की गई और इसकी कीमत है $3 लाख। नंबर 9, शेवरलेट कॉर्वेट C8 ZR1। दोस्तों, वैसे तो शेवरलेट की अक्सर गाड़ियां नाकाम ही तस्वर की जाती हैं, मगर लगता है इस बात का शेवरलेट ने काफ़ी गुस्सा किया है, तो उन्होंने 2020 में बना डाली C8 ZR1, जिसकी टॉप स्पीड है 343 किलोमीटर पर आवर और ये 2.9 सेकंड में 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ती है। ये गाड़ी अपनी स्पीडोमीटर शेप और अट्रैक्टिव डिज़ाइन की वजह से अमेरिका में काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है और इसकी कीमत भी बाकी गाड़ियों की निस्बत काफ़ी मुनासिब है। इसके अंदर है 5.5 लीटर का डुअल टर्बो इंजन और इसकी कीमत है तकरीबन $1.5 लाख। नंबर 8, फोर्ड GT 2018। फोर्ड वैसे तो छोटी नॉर्मल गाड़ियां बनाने के हवाले से जानी जाती है, मगर ये भी अब शायद सुपर कार्स की रेस में शामिल हो गई और आते ही कर दिया कमाल और बना डाली GT 2018, जिसकी टॉप स्पीड है 348 किलोमीटर पर आवर और ये 100 किलोमीटर पर आवर पर जाती है सिर्फ 3.3 सेकंड में। इसके अंदर 3.5 लीटर का V8 इंजन है और वो भी ट्विन टर्बो सुपरचार्ज्ड। इसका 7 स्पीड डुअल ऑटोमेटिक क्लच है और इसकी कीमत है $4,50,000। नंबर 7, मर्सिडीज AMG प्रोजेक्ट 1। दोस्तों, ये एक फार्मूला 1 टाइप की कार है और इसकी सारी बॉडी तकरीबन कार्बन फाइबर की बनी है। ये 4 व्हील ड्राइव है और इसके अंदर है सिर्फ 1.6 लीटर V8 पेट्रोल इंजन। जी हाँ नाजरीन, इतने छोटे इंजन की इतनी तेज़ कार शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। इसकी टॉप स्पीड है 350 किलोमीटर पर आवर और यह सिर्फ 3 सेकंड में 100 किलोमीटर पर आवर पर जाती है। इसकी हैरानकुन बात यह है कि यह हाइब्रिड भी है और बिजली से भी चार्ज होती है, तो ये इस तरह की तेज़ तरीन दुनिया की पहली कार होगी।
اس کی قیمت سن کے آپ کو جھٹکا لگے گا کیونکہ یہ ہے 2.7 ملین ڈالرز کی. بہت ہی مہنگی ہے بھائی یہ تو. نمبر 6 لمبرگینی ایونٹیڈور LP754. دوستو یہ ایروڈائنامک شیپ کی یہ بہت ہی خوبصورت کار ہے. جہاں سے یہ گزرتی ہے لوگ مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں. اس کی ٹاپ سپیڈ ہے 351 کلومیٹر پر آور اور یہ صرف 2.7 سیکنڈ میں 100 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پکڑتی ہے. اس کے اندر ہے لیٹسٹ V12 انجن اور اس کی قیمت ہے تقریباً $550,000. نمبر 5 میکلارن P1 GTR. دوستو یہ بھی ہائبرڈ سپورٹس کار ہے اور یہ سپر کارز میں شمار ہوتی ہے. اس کی سپیڈ ہے 362 کلومیٹر پر آور اور یہ صرف 2.9 سیکنڈ میں 100 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پکڑتی ہے. اس کے اندر ہے 3.8 لیٹر کا طاقتور V8 انجن جو کہ ٹوین سپر ٹربو چارج ہے اور یہ 986 ہارس پاور کی طاقت دیتا ہے اور اس کی قیمت ہے $4.6 ملین. سچ میں یہ بہت تیز اور قیمتی ہے. نمبر 4 کوئنگ 6CCX. یہ سویڈن کی بنائی ہوئی کاربن فائبر سپر کار ہے. اس کی ٹاپ سپیڈ ہے 362 کلومیٹر پر آور اور یہ 3.2 سیکنڈ میں 100 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پکڑتی ہے. اس کے اندر ہے 4.7 لیٹر کا سپر چارج V8 انجن جو کہ 817 ہارس پاور کی طاقت دیتا ہے. اس کی قیمت ہے $4.6 ملین. نمبر 3 SSE ٹوٹارا. SSE نارتھ امریکہ کی کمپنی کی بنائی ہوئی یہ کار تو کمال کی ہے. نہ صرف اس کی ایروڈائنامک شیپ بہت ہی پیاری ہے بلکہ اس میں ہے 5.9 لیٹر ٹوین ٹربو V8 ریسنگ انجن. اس کی ہارس پاور بہت ہی زیادہ ہے جو کہ 1750 HP ہے. اتنی سپیڈ ہے کہ اس سے 1.3 میگا واٹ بجلی پروڈیوس ہو سکتی ہے. اس کی ٹاپ سپیڈ ہے 362 کلومیٹر پر آور اور یہ 3.2 سیکنڈ میں 100 کلومیٹر پر آور تک جاتی ہے. اس کی قیمت ہے تقریباً $2 ملین. نمبر 2 بوگاٹی شیرون. دوستو بوگاٹی کی شیرون بہت ہی پاپولر کار ہے اور یہ زیادہ تر دبئی کے امیر لوگوں کے پاس دیکھی جاتی ہے. $3 ملین کی اس کار کے اندر ہے 8 لیٹر ٹربو چارج W16 انجن جو کہ 1479 ہارس پاور کی طاقت دیتا ہے. اس کی ٹاپ سپیڈ ہے 420 کلومیٹر پر آور اور یہ صرف 2.5 سیکنڈ میں 100 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پکڑتی ہے. سچ میں یہ بہت ہی زیادہ سپر ڈوپر ہے. نمبر 1 ہنیسی وینم GT. دوستو نمبر 1 پر ہے دنیا کی تیز ترین کار جس کی ٹاپ سپیڈ ہے 450 کلومیٹر پر آور. یہ تقریباً ایک پیسنجر پلین کی سپیڈ کے جتنی اور یہ صرف 2.5 سیکنڈ میں 100 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پکڑتی ہے. اس کے اندر ہے 7 لیٹر V8 ٹوین ٹربو چارج انجن اور یہ تقریباً 80% کاربن فائبر باڈی سے بنی ہے. اس کی قیمت ہے $1.2 ملین. تو دوستو ہے نا امیزنگ فیکٹس. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو ملتی رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دوستو جب بھی دنیا کے خطرناک ترین جانوروں کا نام آتا ہے تو فوراً ہمارے دماغ میں کسی بڑی سی شارک کی تصویر آ جاتی ہے جو ہم فلموں میں دیکھتے ہیں یا پھر بڑا سا کوئی ایناکونڈا آ جاتا ہے. مگر جب حقیقتوں کو دیکھا جائے تو ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ حقیقت شاید اس کے برعکس ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں دنیا کے خطرناک ترین جانور کون ہیں. نمبر 10 کیپ بفلو. جی دوستو کیپ بفلو جس کو شکاری اپنی زبان میں بلیک ڈیتھ کا بھی نام دیتے ہیں، اس نے دنیا میں سب سے زیادہ شکاری بھی مارے ہیں. ان کی تعداد تقریباً پوری دنیا میں 9 لاکھ ہے اور اس کا قد تقریباً 6 فٹ ہوتا ہے اور اس کا وزن 1 ٹن کے قریب ہوتا ہے. یہ اکثر کٹھے جھنڈ میں رہتے ہیں. جہاں پر پانی ہوتا ہے وہاں آس پاس پائے جاتے ہیں، مگر اگر کوئی جھنڈ میں سے الگ ہو جائے تو اکیلا رہ جائے تو یہ اور خطرناک ہو جاتا ہے. جیسے ہی اس کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ اس پر دوڑتے ہوئے حملہ کر دیتا ہے. یہ چلتی گاڑی پر بھی حملہ کرنے میں بہت مشہور ہے اور اس کی رفتار ہوتی ہے تقریباً 35 میل فی گھنٹہ جو کہ خاصی سپیڈ ہے. جب یہ حملہ کرتا ہے تو یہ اپنے زخمی ہونے کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اس لیے اسے بلیک ڈیتھ یعنی کالی موت کہا جاتا ہے اور یہ زیادہ تر ساؤتھ افریقہ میں پائے جاتے ہیں. نمبر 9 کون سنیل.
دوستو یہ ایک چھوٹی سی بے ضرور 4 سے 6 انچ لمبی ایک سپی ہے۔ یہ اپنی براؤن اور سفید ماربل کی نظر آنے والی جلد سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر آپ اسے دیکھ لیں تو اس کو ہاتھ لگانے کی غلطی مت کریں، کیونکہ اس کے دانتوں کے درمیان کونوٹاکسن نامی ایک بہت ہی خطرناک زہر پایا جاتا ہے۔ اور آپ کی قسمت خراب ہو تو آپ کو یہ ڈنگ مار دے تو آپ کو فوراً سے پہلے ایمرجنسی میں چلے جانا چاہیے، کیونکہ اس کا زہر انسان کے نروس سسٹم کو مفلوج کر کے آپ کے جسم کو پیرالائز کر دیتا ہے۔ اس کو لوگ پیار سے سگریٹ سنیل بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے کاٹنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اتنی سی زندگی بچتی ہے کہ آپ ایک سگریٹ پی سکیں، اور یہ کیریبین، ہوائی اور انڈونیشیا کے ساحلوں پر پائی جاتی ہے۔ نمبر 8، گولڈن پوائزن ڈارٹ فراگ۔ دوستو ویسے تو مینڈک ہمارے آس پاس نظر آتے ہیں اور ہم ان کو بے ضرور سمجھتے ہیں، مگر یہ گولڈن کلر کا چھوٹا سا نظر آنے والا مینڈک حقیقت میں بہت ہی خطرناک ہے۔ اس کا سائز تقریباً 2 انچ کے قریب ہوتا ہے اور یہ کولمبیا کے گھنے جنگلات میں پایا جاتا ہے۔ اس کو خطرناک بناتی ہے اس کی جلد، جس کے اندر بیٹراکوٹاکسن نامی زہر، جو اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ ایک مینڈک کا زہر 10 انسانوں کو مارنے کے لیے کافی ہے۔ تو اگر کبھی آپ کو اسی جگہ یہ دکھائی دے تو اس کو ٹچ مت کریں۔ نمبر 7، باکس جیلی فش۔ دوستو سمندر میں یہ تقریباً نہ نظر آنے والی یہ جیلی فش دنیا کی خطرناک ترین جانداروں میں شامل ہے۔ اس کی وجہ اس کا رنگ کرسٹل کی طرح کلیئر ہے، اور اس کے اندر ایسا زہر پایا جاتا ہے کہ اگر یہ آپ کو کاٹ لے تو اس کا زہر آپ کے دل پر اٹیک کرتا ہے اور نروس سسٹم کو جام کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کا ڈسا ہوا انسان اول تو ساحل تک پہنچ ہی نہیں پاتا، کیونکہ اس سے پہلے ہی ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے، اور اگر پہنچ بھی جائے تو بھی اس کا زندہ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر آسٹریلیا کے ساحلوں کے قریب پائی جاتی ہے۔ نمبر 6، پفر فش۔ دوستو 6 نمبر پر یہ سمندر کی ہی چھوٹی سی مخلوق ہے، جس کو بلو فش بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ اس کا پھولا ہوا جسم اور اوپر نظر آنے والے تیز نوکیلے کانٹے ہیں۔ ویسے تو یہ پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے، مگر زیادہ تر جاپان، چائنا اور فلپائن میں پائی جاتی ہے۔ جاپان میں یہ تو کھائی بھی جاتی ہے، مگر یہ اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ اس کو پکانے کے لیے مخصوص قسم کے شخص کو ہی بلایا جاتا ہے۔ اس کا زہر جو اس کی سکن کے اندر ہوتا ہے، اکثر کاٹنے کے بعد سانس کی تکلیف، الٹی اور پٹھے مفلوج کر کے رکھ دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، بلیک ممبا۔ دوستو ویسے تو کنگ کوبرا کا زہر زیادہ خطرناک مانا جاتا ہے، پر یہ سانپ اپنی سپیڈ کی وجہ سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس کی رفتار تقریباً 12.5 میل پر گھنٹہ ہوتی ہے، اور اس کو سانپوں میں سب سے تیز مانا جاتا ہے۔ مگر دوستو اچھی بات اس کی یہ ہے کہ یہ عام طور پر حملہ اسی وقت کرتا ہے جب اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے، اور پھر یہ اتنی تیزی سے ڈنگ مارتا ہے کہ انسان کا زندہ رہنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک ڈنگ 10 انسانوں کو مارنے کے لیے کافی ہے، اور یہ زیادہ تر افریقہ کے پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ نمبر 4، سالٹ واٹر کروکوڈائل۔ دوستو مگرمچھ ویسے تو بہت ہی ڈراؤنے ہوتے ہیں، مگر یہ مگرمچھ کچھ زیادہ ہی تیز ترار اور خطرناک ہے۔ سال میں کئی انسانی جانوں کو نگلنے والے اس درندے کا وزن 1 ٹن سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے جبڑے اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ اگر ڈائناسور دنیا میں ہوتے تو اس کے مقابلے کے ہوتے۔ اس کا دبوچا ہوا شکار مشکل سے ہی بچ پاتا ہے۔ یہ 23 فٹ لمبا ہوتا ہے اور انڈین، ویتنام اور آسٹریلیا کے کچھ حصے میں پایا جاتا ہے۔ نمبر 3، ٹی سیٹ سی فلائی۔ دوستو یہ دنیا کے خطرناک ترین مکھی ہے۔ اس کا سائز 8 سے 17 ملی میٹر تک ہوتا ہے، جتنا کہ ایک نارمل مکھی کا سائز ہوتا ہے۔ یہ انسان کے اندر خون چوستے ہوئے ایک خاص قسم کے بگز چھوڑ دیتی ہے، جو کہ خطرناک بات یہ ہے کہ اس کے کاٹے کا بھی کوئی علاج اور دوائی ویکسین نہیں بنی۔ اس کا کاٹا انسان کو بہت بیمار کر دیتا ہے، اور اگر اس کا صحیح طرح سے علاج نہ کیا جائے تو وہ مر جاتا ہے۔ یہ مکھی سوڈان، کانگو اور انگولا میں پائی جاتی ہے۔ نمبر 2، ماسکیٹو۔ جی ہاں دوستو، آپ نے صحیح سنا۔ عام سے بے ضرر نظر آنے والا مچھر تقریباً ہر سال 7,25,000 اموات کی وجہ بنتا ہے۔ اموات کی وجہ ملیریا، زکا وائرس اور بہت سی بیماریاں ہیں جو مچھر کے کاٹے سے ہوتی ہیں، اور دنیا میں ہر سال لاکھوں اموات کی وجہ بنتی ہیں۔ یہ پوری دنیا میں ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ نمبر 1، ہیومن۔ دوستو بہت افسوس کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ حقیقی طور پر دنیا کا سب سے خطرناک جانور انسان ہے۔ جی ہاں، وہ انسان جس کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا،
وہ آج کی تاریخ میں دنیا کا خطرناک جاندار قرار دیا جا رہا ہے۔ دوستو، دنیا میں جتنے لوگ دہشت گردی، فرقہ واریت، قومیت اور مذہب کے نام پر مرتے ہیں وہ کسی بھی زہریلے جانور سے زیادہ ہے۔ شاید کبھی ایسا ہو کہ انسان کا نمبر نیچے آ جائے اور کسی دوسری مخلوق کا اوپر، پر ایسا ہوتا نظر نہیں آتا۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو ملتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا قادیانیوں کو اقلیتوں میں شامل کرنے کا فیصلہ، کیا یہ فیصلہ درست ہے؟ اگر یہ فیصلہ درست ہے تو کیوں ایک طبقہ اس کے مخالف ہے، اور ان سب میں کس کو فائدہ ملے گا؟ کیا قادیانی اپنے مقاصد میں کامیاب ہو رہے ہیں یا پھر ان پر ایک کاری وار کر کے ان کا فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی کوشش ہے؟ ناظرین، ان میں دو طبقوں کی رائے ہے اور آئیں ہم ان دونوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ قادیانی ایک فتنہ جو کہ تقریباً 100 سال سے زیادہ عرصے سے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے بننے سے لے کر اب تک یہ طبقہ زور و شور سے پاکستان کی نہ صرف جڑیں کھوکھلی کرنے میں مصروف ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی ان کا پروپیگنڈا ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ پاکستان میں قادیانیوں کو مکمل انسانی حقوق نہیں مل رہے اور ان پر بہت ظلم ہوتا ہے اور ان کو اقلیتوں کا درجہ بھی نہیں دیا جاتا۔ دوسری طرف پاکستان نے اپنی 1973 کی آئینی ترمیم کے ذریعے ان کو مرتد اور کافر قرار دیا ہے اور ان پر ہر طرح کی تبلیغ اور اپنی عبادت گاہیں بنانے پر پابندی ہے، جس کا سہارا لے کر یہ ہمیشہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے آئے ہیں کہ ان کے جان و مال پاکستان میں محفوظ نہیں ہے، اور یورپ اور دوسرے ممالک سے اپنی ہمدردیاں سمیٹتے چلے آ رہے ہیں۔ نہ صرف یہ ہمدردیاں لیتے ہیں بلکہ دشمنان پاکستان ان کو بھاری تعداد میں بیرونی امداد بھی دیتے ہیں تاکہ یہ اپنا فتنہ پاکستان کے اندر پوری طرح پھیلا سکیں۔ ناظرین، اسلام میں مرتد کو مار دینے کا حکم ہے، مگر ایک تو ان کی تیسری اور چوتھی نسل چلتی آ رہی ہے جن کو ان کے اصل حقائق کا نہیں پتہ، اور اگر ان پر تھوڑی محنت کی جائے تو یہ نسل دوبارہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ کئی نوجوان قادیانی توبہ طائب ہو کر دائرہ اسلام میں نہ صرف داخل ہو چکے ہیں بلکہ حیران بھی ہیں کہ اسلام کی ان تعلیمات کا ہم سے چھپایا جاتا رہا ہے اور پوری زندگی ہم کو دھوکے میں رکھا جاتا رہا ہے۔ اور دوسری طرف ریاست پاکستان ہونے کے ناطے ہم انسانی بنیادی حقوق کی تنظیم کے ممبر بھی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت مشکلات پیش آ سکتی ہیں، اور یہ تو خود چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ان کے ساتھ ایسا کچھ کیا جائے تاکہ یہ پوری دنیا کے سامنے اپنا رونا دھونا شروع کر کے نہ صرف ہمدردیاں سمیٹ سکیں بلکہ پاکستان کو ایک ظالم اور ناکام ریاست کے طور پر پیش کر سکیں۔ ناظرین، ایک طرف کے طبقہ فکر کے مطابق اگر ان کو اقلیتوں میں شامل کر لیا جاتا ہے تو نہ صرف یہ اپنی نمائندگی منوا لیں گے بلکہ اس کے ذریعے قومی اور صوبائی اسمبلی میں اپنا حصہ لے سکیں گے، جو کہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے، جو کہ ان کو کافر اور مرتد قرار دے چکا ہے۔ اور دوسرا یہ، اس وجہ سے یہ نہ صرف اپنی تبلیغی سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں بلکہ اپنی عبادت گاہوں کو بھی کھول سکتے ہیں، جو کہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے۔ اور اگر یہ اقلیت میں شمار کر لیے جاتے ہیں تو ان کا مخصوص کوٹا ہوگا جو کہ بیوروکریسی اور دوسرے گورنمنٹ اداروں میں سے اپنا حصہ مانگے گا۔ ناظرین، اگر دوسری طرف کی رائے لی جائے جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہیں کہ اگر ان کو اقلیت تسلیم کر لیا جاتا ہے تو ان کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں رہتا کہ یہاں تو اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کر کے مسلمانوں کے دائرہ خارج سے خارج کر لیں، اور یہ اپنے اقلیت میں شامل ہونے سے انکار کر کے اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کریں، جو کہ انہوں نے بیرونی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے رچا رکھا ہے کہ جی دیکھیں ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور ہم کو اقلیت بھی تسلیم نہیں کیا جاتا اور ہم کو پورے حقوق نہیں ملتے۔ جس طرح عمران خان کے دورہ امریکہ سے پہلے ایک قادیانی نے ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس جا کر رونا رویا تھا کہ ہم پر وہاں پر بہت ظلم ہو رہا ہے اور ہم کو جینے نہیں دیا جا رہا، اور پاکستان کے امیج کو تباہ کرنے کی سازش کی تھی۔ تو اگر یہ اب اقلیت میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس طرح کا کوئی رونا جا کر نہیں رو سکتے کہ ہم جی مسلمان ہیں اور ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، بلکہ پاکستان ان کو اقلیت اور غیر مسلم ثابت کر چکا ہوگا۔ ناظرین، اگر ان کی اقلیت میں شمولیت ہو جاتی ہے تو ان کے پاسپورٹ پر قادیانی لکھا جائے گا،
اور ان کے شناختی کارڈ پر بھی قادیانی ہی لکھا ہوگا، جس کے بعد یہ علیحدہ سے شناخت کیے جائیں گے، اور اس کے بعد نہ تو یہ اپنے آپ کو پاکستانی مسلم کہہ سکیں گے، بلکہ یہ پاکستانی پاسپورٹ پر ایز اے مسلم مکہ اور مدینہ کے سفر پر بھی نہیں جا سکیں گے، جو کہ ان پر ایک کاری وار ہے، جس کی وجہ سے شاید ان کی چیخیں بھی نکل رہی ہیں۔ ناظرین، ان کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ علیحدہ سے ہونا بہت ضروری تھا، کیونکہ یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے صرف پاکستانی سیاست میں حصہ لیتے رہتے تھے، بلکہ انہوں نے بہت سی بیوروکریسی کے بڑے بڑے عہدوں پر بھی اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، جس کے بعد ان کا یہ راستہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اسلام میں کافر سے زیادہ منافق سے محتاط رہنے کا کہا گیا ہے کہ منافق کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ آپ کے ساتھ رہ کر اندر ہی اندر سے آپ کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ ناظرین، ہم کوئی عالم دین نہیں ہیں جو اس معاملے میں اپنی کوئی مستند رائے دے سکیں، مگر اگر زمینی حقائق کو دیکھا جائے تو قادیانیوں کو اقلیتوں میں شامل کرنے کا فیصلہ ان کے ناپاک ارادوں پر ایک کاری ضرب ثابت ہوگا۔ ناظرین، خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو ملتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناظرین، انسان کے بنائے ہوئے انصاف کے اس نظام پر ہمیشہ سے ہی انگلیاں اٹھتی آئی ہیں۔ جہاں پر مجرم اپنے کیے کی سزا پاتے ہیں، وہاں پر اکثر بے گناہ بھی اس جرم کی سزا پاتے ہیں جو انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں ہوتا، اور صرف پاکستان اور انڈیا جیسے غریب ممالک میں ہی نہیں، بلکہ امریکہ اور انگلینڈ جیسے ترقی یافتہ ممالک میں بھی ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کو کچھ ایسے مشہور مقدمات کے بارے میں بتائیں گے جو عدالت سے بے گناہ تو ثابت ہوئے، مگر اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ جیل میں گزارنے کے بعد۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ نمبر 1۔ ناظرین، ڈینیل ویگاسس نام کا 41 سالہ یہ شخص، جسے عدالت نے 2019 میں بے گناہ قرار دیا، اس نے اپنی زندگی کے تقریباً 26 سال جیل کے اندر گزارے۔ اس کو 2014 میں کڑی نگرانی کے ساتھ بیل پر رہا بھی کیا گیا، جبکہ اس دوران اس کا کیس کورٹ میں چلتا رہا۔ اس پر الزام یہ تھا کہ 16 سال کی عمر میں اس نے 2 اپنے ہم عمر لڑکوں کا قتل کیا۔ یہ 26 سال اپنی بے گناہی کے لیے لڑتا رہا، اور آخرکار 2019 میں عدالت نے اسے نامکمل ثبوتوں کی بنا پر رہا کیا۔ رہائی کے وقت اس کے جذبات اتنے شدید تھے کہ وہاں بیٹھے ہر شخص کی آنکھیں نم ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی پولیس والے کے ساتھ جھڑپ ہوئی تھی، جس نے اسے اس کیس میں پھنسا دیا، اور بہرحال 26 سال بعد یہ اپنے بے گناہی ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ نمبر 2۔ جان ملر نام کا یہ شخص پینسلوانیا کا رہائشی تھا۔ ایک سٹور میں ڈکیتی کی واردات ہوئی اور وہاں پر ایک شخص قتل ہو گیا۔ اس کی بدقسمتی یہ کہ یہ وہاں پر پاس موجود تھا، اور وہاں پر ایک ڈاکو نے جان بوجھ کر وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے اس پر جھوٹا الزام لگا دیا، اور جھوٹی گواہی کے بیس پر اس کو قاتل قرار دے کر جیل میں عمر قید کی سزا دے کر ڈال دیا گیا۔ مگر اس نے ہار نہیں مانی اور یہ اپنی بے گناہی کے لیے لڑتا رہا۔ اس نے 10 بار اپنی سزا کے خلاف اپیل کی، مگر ہر بار ناکام ہوا، حتیٰ کہ اس ڈاکو نے بعد میں اپنے قتل کا اعتراف بھی کیا، مگر اس کی پھر بھی سنوائی نہ ہو سکی۔ آخرکار جیل میں قید بے گناہ لوگوں کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم نے اس کا کیس لیا، اور آخرکار یہ 21 سال بعد بے گناہ ثابت ہوا۔ 21 سال جیل میں گزارنے کے بعد بھی یہ اپنی زندگی کے لیے پر امید تھا۔ نمبر 3۔ ناظرین، آرتھر براؤن نام کا 66 سالہ شخص اپنی زندگی کے 29 سال جیل میں بے گناہ گزارنے کے بعد رہا ہوا۔ اس پر الزام یہ تھا کہ اس نے کسی کے ویڈیو سٹور کو آگ لگائی، جس کی وجہ سے 2 اموات ہو گئیں۔ اس کو شک کی بنا پر گرفتار کر لیا گیا، اور 1990 میں عدالت نے اسے عمر قید کی سزا سنا دی۔ یہ اپنی بے گناہی کے لیے لڑتا رہا، اور آخرکار 2019 میں اس کو ناکافی ثبوتوں اور کوئی اس کے خلاف ایویڈنس نہ ہونے کی وجہ سے رہا کر دیا گیا، مگر یہ اپنی زندگی کے 29 سال جیل میں ضائع کر چکا تھا، جو کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ نمبر 4۔ 35 سال کی رانی بیوی کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ صرف 13 سال کی تھی۔ اس پر الزام تھا کہ اس نے اپنے شوہر کو قتل کر کے اس کی لاش دفن کر دی۔ اس کو 2001 میں عمر قید کی سزا سنا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل سپرنٹنڈنٹ نے اس کی اپیل بھی دائر نہ ہونے دی، اور وہ 19 سال جیل میں انصاف کے لیے سڑتی رہی۔ انسانی حقوق کی تنظیم کے نارمل جیل وزٹ کے دوران ان کو رانی بی بی کے کیس کا پتہ چلا تو انہوں نے اس کے لیے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی،
اور رانی بی بی کو 19 سال بعد رہائی نصیب ہوئی۔ اس کے مطابق وہ اپنی باہر کی زندگی بھول چکی تھی اور شاید باقی بچی زندگی کیسے جی پائے گی اس کا بھی اس کو کوئی اندازہ نہیں تھا۔ نمبر 5، لیمر جانسن نام کا 33 سالہ شخص اپنی زندگی کے 13 سال جیل میں گزارنے کے بعد بے گناہ ثابت ہوا۔ اس پر 2004 میں ایسے شخص کو قتل کرنے کا الزام تھا جس کو وہ جانتا تک نہیں تھا۔ باوجود اس کے کہ اس کے پاس سے کوئی ثبوت نہیں ملا، اس کو پھر بھی عمر قید دے کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ وہ اپنی بے گناہی کو لے کر 13 سال لڑتا رہا۔ اس کی ماں کو اس دوران کینسر ہو گیا، مگر اس نے ہار نہ مانی اور اپنے بیٹے کے لیے لڑتی رہی۔ آخرکار 13 سال بعد اس کو رہائی نصیب ہوئی اور وہ بے گناہ ثابت ہوا۔ نمبر 6، ڈومینیکو اسٹینفورڈ نام کا یہ نوجوان 9 سال جیل میں گزارنے کے بعد اپنی بے گناہی ثابت کر سکا۔ اسٹینفورڈ جس کی عمر اب 23 سال ہو چکی ہے، 14 سال کی عمر میں اس پر قتل کا الزام لگا۔ 2007 میں اس پر 4 لوگوں کو قتل کرنے کا الزام لگا کر اس کو عمر قید دے دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق پولیس نے اس کو لائر فراہم نہ کیا اور اس کو ڈرا دھمکا کر گناہ قبول کروا لیا۔ اسٹینفورڈ کا سزا ہونے کے 2 ہفتے کے بعد ان کا اصل قاتل بھی پکڑا گیا اور اس نے قبول بھی کر لیا، مگر اس کی اپیل دوبارہ لانچ نہ ہو سکی۔ آخرکار اسٹینفورڈ بے گناہ تو ثابت ہو گیا، مگر اس کی زندگی کے 9 سال کبھی واپس نہیں آ پائیں گے۔ ناظرین، ایسے اور بھی کئی بے گناہ ہیں جو اپنی کم علمی، تقدیر کی چوٹ یا غربت کی وجہ سے اپنی ساری زندگی بے گناہ ہونے کے باوجود جیل میں سڑتے رہتے ہیں، مگر شاید کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو آخرکار اپنی بے گناہی ثابت کر پاتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو ملتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناظرین، دنیا میں پہلے بھی بہت سی وبائیں آتی رہی ہیں اور اس میں لوگ بھی بڑی تعداد میں مرتے رہے ہیں، مگر جس طرح سے اس وبا کو لے کر پوری دنیا کو خوف و ہراس کا شکار کر دیا گیا ہے، اس طرح پہلے کبھی نہیں ہوا۔ مگر کچھ اہل بصیرت جو اس سب صورتحال کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھ رہے تھے، شدید تشویش کا اظہار کرتے چلے آ رہے ہیں، مگر شاید اس جھوٹ کے بنے ہوئے پہاڑ کے سامنے سچ کو کون دیکھتا ہے۔ مگر اب کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کے خوف کے پیچھے یہ سونی طاقتوں کا اصل ایجنڈا سامنے آ رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اقوام متحدہ اب کرونا وائرس کے پھیلنے کی وجوہات اور آئندہ دوبارہ نہ پھیلنے کے لیے سفارشات طلب کرے گا، تاکہ کچھ عرصے اقدامات اور قانون سازی کی جا سکے جس سے یہ وائرس دوبارہ نہ پھیل سکے۔ کرونا وائرس کے ابھی تک جو کنسرن ہمارے سامنے آئے ہیں وہ درجہ ذیل ہیں۔ کرونا وائرس کرنسی نوٹوں سے پھیلتا ہے۔ کرونا وائرس لوگوں کے ایک جگہ جمع ہونے اور میل جول سے پھیلتا اور بڑھتا ہے۔ لوگوں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول یعنی سفر کرنے سے پھیلتا ہے۔ تو کرونا وائرس کو روکنے کے لیے مندرجہ ذیل سفارشات سامنے آئی ہیں کہ کرنسی نوٹوں کو ڈیجیٹل کرنسی میں تبدیل کرنا، لوگوں کے میل جول اور ایک جگہ جمع ہونے پر پابندیاں لگانا، اور لوگوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے انسانی جسم میں چپ لگانا یا کچھ ایسے اقدامات کرنا جس سے ایک انسان کو ٹریک کرنا ممکن ہو سکے۔ اور یہی نیو ورلڈ آرڈر کا اہم حصہ ہے۔ کرنسی ڈیجیٹل کرنے سے ساری دنیا کی عوام کی دولت بینکوں کے ذریعے یہود کے پاس جمع ہو جائے گی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام دنیا کے بینک اس وقت یہود کے کنٹرول میں ہیں، جس کا ہیڈ کوارٹر اسرائیل میں ہوگا۔ عوام کے پاس صرف کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ یا موبائل ایپ ہوگی جس میں وہ دوسرے لوگوں سے رقم وصول کریں گے یا ادا کریں گے۔ یعنی اصل دولت یہودیوں کے پاس ہوگی، عوام کے پاس بس ڈیجٹس ہوں گے۔ عوام کی خرید و فروخت پر نظر رکھنا ممکن ہو جائے گا، جہاد فنڈ بند ہو جائے گا، مدارس مساجد کو فنڈ دینے والوں پر خصوصی نظر رکھی جائے گی، اور مستقبل میں یہودی جب چاہیں گے انٹرنیٹ بند کر کے لوگوں کو ان کی اس جمع پوجی سے بھی محروم کر دیں گے۔ یعنی ایک بڑا اور جدید قسم کا ٹیکنیکل ڈاکہ ہوگا جو تاریخ میں پہلے کبھی نہ کسی نے ڈالا ہوگا، نہ کسی نے دیکھا ہوگا۔ لوگ اپنی اربوں خربوں کی دولت سے آنن فانن محروم کر دیے جائیں گے۔ کرنسی ڈیجیٹل کرنے سے حکومتی ٹیکس خود بخود کٹ جائیں گے، اور پھر حکومتیں آئے دن جیسے چاہیں گی عوام پر ٹیکس لگاتی اور بڑھاتی چلی جائیں گی۔
लोगों के मेल जोल और एक जगह जमा होने से रोकने के लिए कारोबार, तालीम और दूसरे शोबे ऑनलाइन कर दिए जाएंगे। मार्केटें, शॉपिंग हॉल, सिनेमा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और मसाजिद, मदारिस को और इवन के गिरजे, मंदिरों, सब पर पाबंदी लगने की सिफारिशात की जाएंगी। जब हर चीज़ घर बैठे ऑनलाइन मिल जाएगी तो बाहर जाने की ज़रूरत भी कम नहीं रहेगी। मेडिकल, एजुकेशन और बिजनेस ऑनलाइन करने से मरकूज़ा सारे शोबे सिमट कर चंद अफराद या बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियों तक महदूद हो जाएंगे और मकामी करोड़ों अफराद बेरोज़गार हो जाएंगे या कर दिए जाएंगे। जैसा कि नाज़रीन हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह एक यसूनी कंपनी अमेज़न के ज़रिए पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और यूरोप और अमेरिका में लोगों के कारोबार हुकूमतों के ज़रिए ज़बरदस्ती बंद करवाए जा रहे हैं और लोगों को मजबूर किया जाता है या टैक्सेस लगाकर या किसी और तरीके से कि वो अपना बिजनेस और कारोबार और अशिया अमेज़न के ज़रिए करें। इंसानी जिस्म में चिप लगाने से हर इंसान कंप्यूटर के साथ ऑनलाइन मुंसलिक हो जाएगा, या शायद इंसानों को ऐसी डिवाइस या मोबाइल रखने के लिए मजबूर किया जाएगा कि वो हर वक्त अपने पास रखें, जिससे इंसान को तलाश करना नामुमकिन नहीं रहेगा। जिस तरह आप अपनी ऊबर या करीम की टैक्सी को अपनी मोबाइल ऐप पर देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह हर इंसान का शनाख्ती नंबर ऐप पर दर्ज करके इसकी लोकेशन मालूम कर ली जाएगी। इस्लामी ज़हन रखने वालों पर ख़ुसूसी नज़र रखी जाएगी और जिहाद पर जाने वालों को गिरफ्तार किया जा सकेगा। जो ममालिक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को तस्लीम नहीं करेंगे, इन पर पाबंदियाँ लगा दी जाएंगी या इन पर जंग मुसल्लत कर दी जाएंगी। और जिन ममालिक की हुकूमतें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को बखुशी कबूल कर लेंगी लेकिन अवाम कबूल नहीं करेंगे, इन ममालिक के अवाम को उन्हीं ममालिक की हुकूमतों के ज़रिए कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करना होंगी। इन हुकूमतों की पुलिस को किसी भी शख्स को कोरोना के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करना आसान हो जाएगा। अगर पूरा मोहल्ला या कोई ख़ानदान या कबीला मुजाहबत करेगा तो सारे कबीले को भी गिरफ्तार करके कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा, जिसकी अमली मशकें हो चुकी हैं, जबकि दूसरे लोग या अवाम बिल्कुल भी मुजाहमत नहीं करेंगे। कोरोना वायरस के पीछे एजेंडा बहुत बड़ा और ख़तरनाक है। इस एजेंडे की थोड़ी बहुत तफसील सामने आई है। जो खुफिया है वो बहुत कहीं ज़्यादा है और एक मल्टी प्रेस एजेंडा है जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपको होता नज़र आएगा। नाजरीन, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, कई बार ऐसा हुआ है कि आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट शेयर की हो और आपकी वो पोस्ट हटा दी गई हो। यकीनन हम में से अक्सर के साथ कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ है। यूँ तो ये शिकायत सुनने के लिए फेसबुक का अपना निज़ाम मौजूद है, लेकिन हर कोई इसे सिस्टम से मुतमईन नज़र नहीं आता। फेसबुक पर कौन सा मवाद रहने दिया जाए और कौन सा हटाया जाए, इस बारे में बहस ना सिर्फ मुतनाज़ा बल्कि बहुत पेचीदा भी है। लेकिन अब इन मसलों से निपटने के लिए फेसबुक ने ऐसा निज़ाम बनाने का इरादा किया है जो इदारे की इंतज़ामिया से भी बालातर होगा। ये आज़ाद बोर्ड, जिसे कुछ लोग फेसबुक सुप्रीम कोर्ट का नाम दे रहे हैं, फेसबुक और इसके बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क ज़ुकरबर्ग के फैसलों को रद्द करने की ताकत रखता है। इसे कंटेंट ओवरसाइट बोर्ड का नाम दिया गया है, जिसके इब्तदाई 20 मेंबरान में डिजिटल हकूक़ की सरगर्म पाकिस्तानी कारकुन निगत दाद भी शामिल हैं। इस ओवरसाइज बोर्ड में दुनिया भर से इंसानी हकूक़ के कारकुन, आइनी और कानूनी माहिरीन और डिजिटल राइट्स के एक्सपर्ट शामिल किए गए हैं। ये अफराद फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मवाद शामिल करने या इसे हटाने के बारे में फ़ैसले करेंगे, जिस पर फेसबुक अमल करने का पाबंद होगा। बोर्ड के फैसले और इन पर अमल दरामद 90 दिन के अंदर किया जाएगा, जबकि मखसूस हालात में फेसबुक 30 दिन की नज़रदानी की दरख्वास्त कर सकता है। बोर्ड मेंबरान फेसबुक को पॉलिसी सिफारिशात भी दे सकेंगे, जिसका जवाब कंपनी अवामी सतह पर देने की पाबंद होगी। पुराने और रिवायती फेसबुक अपील सिस्टम के मुकाबले में ओवरसाइट बोर्ड के मेंबरान मुकम्मल आज़ाद हैं और वह फेसबुक के मुलाजिम नहीं। इब्तदा में ऐसे सोशल मीडिया सार्फिन बोर्ड में अपील दायर कर सकेंगे जिनका मवाद फेसबुक ने अपने प्लेटफार्म से हटा दिया है। फेसबुक इंतज़ामिया ने निगरानी बोर्ड के अगले 6 बरसों में $130 मिलियन मुख्तस किए हैं और इस साल के आखिर में काम शुरू कर देगा। मुस्तकबिल में बोर्ड अरकान की तादाद 20 से बढ़ाकर 40 कर दी जाएगी। यानी नाजरीन, अब फेसबुक से ऊपर भी एक अथॉरिटी होगी जिस पे कोई कंज्यूमर अपने साथ हुई ज़्यादती का मदावा कर सकेगा।
माहरीन के मुताबिक फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि क्या वो ऐसा फैसला कर सकते हैं जो फेसबुक के माली मफाद से मुतसादिम हो, और यही बात इस बोर्ड की साख का तयन करेगी। नाजरीन, खबर टीवी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने और सुनने को मिलती हैं जो कि शायद हमारी सोच के मुताबिक आम जिंदगी में एक आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं होती, मगर दुनिया में ऐसे चालाक और तेज़ इंसान भी हैं जिन्होंने इंसान तो इंसान किसी जानवर या परिंदे को भी नहीं छोड़ा, और इनमें सबसे काबिल ज़िक्र मंशियात फरोख्त करने वाले हैं। नाजरीन, ये इतने चालाक होते हैं और ऐसे ऐसे तरीके इख्तियार करते हैं कि इंसान की अक्ल और समझ से बालातर हो जाते हैं, मगर कहते हैं ना कि चोर एक दिन पकड़ा ही जाता है। तो जब ये पकड़े जाते हैं तो इनके तरीके देखकर दुनिया हैरान रह जाती है और फिर बेख्तियार मुंह से निकलता है, ओ माय गॉड। नाजरीन, आम तौर पर एक जगह से दूसरी जगह पर मंशियात पहुंचाना तो एक आम सी बात है, पर कई जगहें ऐसी हैं जिनमें मंशियात पहुंचाना आम इंसान के लिए नामुमकिनात में से है। ख़ासकर जब जेल का नाम लिया जाए तो वहाँ पर मंशियात की कीमत कई गुना बढ़ जाती है, और बात जब किसी बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क की हो जहाँ पर रिश्वत कम ही चल पाती हो तो मुनाफा 20 गुना हो जाता है। तो नाजरीन, हम आपको ऐसे चालाक मंशियात फरोशों के बारे में बताएंगे जिन्होंने ये काम जानवर और परिंदों से लिया, ना सिर्फ उनको ट्रेन किया बल्कि कितने अरसे तक वो उसमें कामयाब भी होते रहे। मगर कहा जाता है ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो एक दिन वो पकड़े ही गए, बल्कि इनके जानवर पकड़े गए, और वो भी रंगे हाथों। तो आइए नाजरीन, देखते हैं कि वो कौन कौन से जानवर या परिंदे थे। नंबर 4, रैट यानी चूहा। जी हाँ नाजरीन, आपने सही सुना। 2015 में ब्राज़ील की एक जेल में सिक्योरिटी हुकाम ने एक चूहा पकड़ा, और वो भी काकरोच से थोड़ा सा बड़ा, और उसकी पीठ पर एक सिगरेट बंधा हुआ था और उसमें मंशियात थी। बेशक ये मंशियात बहुत थोड़ी तादाद में थी, पर कहा जाता है कि उसको कितने ही अरसे से इस्तेमाल किया जा रहा था, मगर ये समझ में नहीं आ सका कि इस छोटे से चूहे को कैसे सिखाया गया कि उसने ये सब लेकर जेल के अंदर एक मखसूस सेल तक जाना है और फिर वापस भी आ जाना है। तो दाद देनी पड़ती है उस दिमाग को जिसने ये सब किया, मगर अगर वो इस दिमाग को सही तरफ इस्तेमाल करता तो शायद आज आइंस्टाइन होता। नंबर 3, कैट यानी बिल्ली। रूस की रियासत ततारस्तान में सिक्योरिटी के अमले को कैमरे के जरिए जेल के अंदर जाती मशकूक हालत में एक बिल्ली दिखाई दी, और वो मज़े से चलती सीधी जेल के अंदर जा रही थी। जब जेल के अमले ने इसको पकड़कर इसकी तलाशी ली तो उसके गले में बंधे कॉलर के अंदर बहुत ही चालाकी से हशीश के छोटे छोटे पैकेट छुपाए गए थे। तो अब सवाल ये था कि पता कैसे चले कि बिल्ली किसने भेजी है। तो जेल के अमले ने उसको कुछ दिन भूखा रखा और उसके बाद यकदम उसको बाहर छोड़ दिया। अब बिल्ली भागती हुई सीधी अपने मालिक के पास उसके घर गई ताकि उसे कुछ खाने को मिल सके, और इस तरह अमले ने पीछा करते हुए उसके मालिक को जा पकड़ा। तो खैर, पुलिस वाले भी चालाक निकले कि अगर तू चोर है तो भैया हम भी पुलिस वाले हैं। नंबर 2, पिजन यानी कबूतर। नाजरीन, कहते हैं कि कबूतर अरसा दराज से पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल होते चले आए हैं। ख़ास तौर पर जब मामला मोहब्बत का हो तो ये कबूतर तारीख़ में अपना अलग ही एक मुकाम रखते हैं। मगर 2017 में अर्जेंटीना की एक जेल के हुक्काम ने एक कबूतर को गोली मार गिराया, तो उसकी पीठ पर बंधा हुआ उनको छोटा सा सफ़ेद रंग का बैग मिला जिसमें उनको कुछ ग्राम मंशियात और एक USB स्टिक बंधी हुई मिली। हुकाम का कहना था कि हम कई दिनों से नोट कर रहे थे कि एक कबूतर दिन में 3-4 चक्कर लगाता है, और ये कई दिनों से चल रहा था, तो हमने इसको शक की बुनियाद पर मार गिराया। तहकीक करने पर यह जेल के अंदर उन लोगों तक भी पहुंच गए जिन्होंने पहले से वसूल शुदा सामान अपने सेल में छुपा रखा था। मजीद तहकीक करने से मालूम हुआ कि जवानों ने 15 और कबूतर इस काम के लिए सुधारे हुए थे। तो इस तरह आखिरकार अपने जहांबाज कबूतरों समेत पकड़े गए। जबकि इसी साल कुवैत में भी इसी तरह से कबूतर मंशियात की छोटी छोटी गोलियां जेल के अंदर ले जाते पकड़े गए थे। नंबर 1, डॉग यानी कुत्ता। नाजरीन, कुत्ता एक बहुत ही प्यारा और वफादार जानवर है।
اور کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے مالک کو کبھی نہیں بھولتا اور اس کے لیے جان دے دیتا ہے۔ اگر اس کا مالک مر بھی جائے تو بھی اس کو کبھی نہیں بلا پاتا، اور جہاں پر وہ اس کو چھوڑ کر گیا ہوتا ہے اسی جگہ پر اس کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ کتے جو ہیں وہ USA اور یورپ میں پولیس میں ملازم بھی ہیں، کیونکہ ان کی سونگھنے کی حس 2000 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ تو ان کو ایئرپورٹ کی سیکیورٹی پر بھی رکھا جاتا ہے کہ جہاں پر کوئی مشین نہیں پکڑ سکتی وہاں پر کتا اپنے سونگھنے کے حصے پتہ لگا لیتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ مگر 2019 میں ایندرس لوپز نامی ایک شخص کو نیو یارک کی ایک عدالت نے 6 سال کی قید سنائی۔ اس پر الزام یہ تھا کہ وہ کتے کے پپیز کو آپریشن کر کے ان کے اندر لیکوڈ حالت میں منشیات چھپا کر سمگل کرتا تھا اور ان کو اس کام کے لیے سدھارتا بھی تھا، اور یہ شخص جانوروں کا ڈاکٹر بھی تھا، جس کی وجہ سے کسی کو اس پر شک بھی نہیں ہوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شک تب ہوا جب کوئی چھوٹا کتے کا بچہ منشیات لے جاتے ہوئے گر کر مر گیا، تو اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو اس میں سے منشیات سے بڑا بیگ نکلا۔ تو پھر شک پڑنے پر اسی طرح اور بھی کئی کتوں کو چیک کیا گیا تو یہ معاملہ کھلا۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، تو پھر ہم مزید کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو ملتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا 18ویں ترمیم کا جن اب بوتل سے نکلنے جا رہا ہے؟ کیا صوبوں سے تمام اختیارات واپس لے کر وفاق کو دے دیے جائیں گے؟ اور ان کو تبدیل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ اور کیا ریاست نے اب اٹل فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اس لوٹ مار کو مکمل طور پر بند کیا جائے؟ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2010 میں ہونے والی 18ویں ترمیم، جس پر اس وقت کے صدر آصف علی زرداری نے سائن کیے تھے، اس کا ڈرافٹ تیار کرنے اور اس کو بنانے میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اس میں صوبوں کو مکمل اختیارات دے دیا گیا تھا کہ صوبے اپنا ٹیکس خود لگا سکتے ہیں، اپنا ٹیکس خود اکٹھا کر سکتے ہیں، جس کو چاہیں ٹیکس لگا سکتے ہیں، جس کو چاہیں معاف کر سکتے ہیں، اور وفاق ان کا ترقیاتی بجٹ بھی ان کے حوالے کر کے پورا اختیار ان کو دے دے گی۔ وہ چاہے تو اپنے صوبے پر لگائیں، چاہیں تو جہاں مرضی خرچ کر لیں، یعنی دوسری زبان میں یہ لگا دیں یا کھا پی لیں، ان سے وفاق نہیں پوچھ سکتی کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ اور اس کے بعد وفاق کے پاس بہت تھوڑا بجٹ رہ جاتا ہے، جس میں سے افواج پاکستان کا ڈیفنس بجٹ نکال کے اتنا بھی نہیں بچتا کہ وہ اپنے اگلے سال کا بجٹ بنا سکیں، اور ان کو IMF اور دوسرے اداروں سے ہر سال قرض لینا پڑتا ہے۔ ناظرین، شاید پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کو پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ اب ان کی وفاق میں حکومت زیادہ دیر ٹکنے والی نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی کو تو اس کا سب سے زیادہ ادراک تھا، جس کے لیے دونوں پارٹیز نے مل کر یہی پلان بنایا تھا کہ پیپلز پارٹی کی کم از کم حکومت سندھ میں رہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کو پنجاب سے کوئی بے دخل کر نہیں سکتا، تو ان کے پاس آئندہ لوٹ مار کرنے کا پورا موقع ہو اور ان کو بار بار وفاق کو جواب نہ دینا پڑے، اور صوبے اپنی اپنی لوٹ مار کر کے سارا الزام آخر میں وفاق کو دے سکیں۔ ناظرین، اس ترمیم میں صوبوں کو یہ اختیار بھی دے دیا گیا کہ وہ بیرون ملک سے اپنے قرضے خود لے سکتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے معاہدے کر سکتے ہیں، وہ بھی اپنی شرائط پر، اور اس کے لیے ان کو وفاق سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ اس کا فائدہ سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں اور پاکستان مسلم لیگ نون نے پنجاب میں اٹھایا۔ پیپلز پارٹی نے اومنی گروپ کے ذریعے سارے ترقیاتی فنڈز خرد برد کیا اور منی لانڈرنگ کی، اور پنجاب نے اورنج ٹرین اور میٹرو بس جیسے منصوبوں پر لا تعداد بیرونی قرضے لے کر خوب کمیشن اور مال بنایا اور پنجاب کی نسلوں کو قرضوں میں جھونک دیا۔ جب سارے معاملات اور لوٹ مار کا ریکارڈ سامنے آیا تو ریاست پاکستان الرٹ ہو گئی اور ان پر JIT اور نیب کی تحقیقات شروع ہو گئیں، اور اس کے بعد سے ان کی چیخیں ہم سب سن رہے ہیں۔ اس ترمیم کو ختم کرنے کا تو کافی دیر سے سوچا جا رہا ہے، اور اس بات کا پیپلز پارٹی کو بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ اگر یہ ترمیم ختم کر دی جاتی ہے تو ان کی لوٹ مار کا دی اینڈ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے جب بھی ریاست اس ترمیم کو ختم کرنے کی بات کرتی ہے
تو پیپلز پارٹی سندھ کارڈ کھیلنا شروع کر دیتی ہے اور دھمکیاں دینا شروع کر دیتی ہے۔ پچھلے دنوں بھی 18ویں ترمیم کو لے کر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان توڑنے کی دھمکی دی تھی کہ اگر 18ویں ترمیم کو چھیڑا گیا تو پاکستان نہیں رہے گا۔ پی ٹی آئی کی حکومت بھی اسی شرط پر آنی دی گئی تھی کہ وہ 18ویں ترمیم ختم کروانے میں اپنا کردار ادا کرے گی، اور اسی معاملے کو لے کر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی پیج پر تھے۔ مگر یہ معاملہ اس وقت کھٹائی میں پڑ گیا جب پی ٹی آئی میں بہت سے مفاد پرست اکٹھے ہو گئے اور وہ اصل ایجنڈے سے ہٹ کر اپنے سیاسی مفادات میں مشغول ہو گئے۔ ناظرین، ریاست اس دوران اپنی انویسٹیگیشن جے آئی ٹی اور آئی ایس آئی کے ذریعے کرتی رہی اور نواز شریف کو سزا دلوانے میں اور دوسرے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو پکڑنے میں ریاست نے اپنا کردار بھرپور ادا کیا۔ مگر شاید ان کے پنجے اپنے پیسے کی طاقت اور کچھ غیر ملکی دوست ممالک کی دخل اندازی سے زیادہ مضبوط ہو چکے تھے، جو ریاست کی گرفت میں پوری طرح آنے سے پہلے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور شاید 35 سال کی حکومت کرنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ میں بھی ان کے مہرے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے وہ ہمیشہ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب ریاست نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بجائے ان کو پکڑ کے اپنا وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اسی ایجنڈے پر دوبارہ کام کیا جائے جس کا ٹاسک عمران خان کو سونپا گیا تھا، کہ آنے والے وقت کے لیے کرپشن اور لوٹ مار کا راستہ بند کر دیا جائے، اور جو لوٹ مار کا سوراخ ہیں ان کو مکمل بند کر کے سارا انتظام وفاق کے سپرد کر دیا جائے، تاکہ دوبارہ سے پاکستان ایز اے ریاست مضبوط ہو کر کام کر سکے۔ ناظرین، صوبوں سے مکمل اختیارات لینے کے بعد نہ صرف ان کی لوٹ مار محدود ہو جائے گی، بلکہ وفاق اپنے اختیارات کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکے گی، اور ہر منصوبے کا آڈٹ بھی صحیح طرح سے ہو سکے گا، کیونکہ اب وفاق کی حد تک لوٹ مار کا نظام بند ہو چکا ہے، مگر صوبوں کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے نقصانات کا سارا الزام وفاق کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ جب تک 18ویں ترمیم اپنے پایہ انجام کو نہیں پہنچتی، اس سے پہلے کی لوٹ مار کو بند کرنے کے لیے وفاق نے صوبوں کے ترقیاتی بجٹ کے دائرہ کار کو محدود کر دیا ہے، بلکہ حالیہ دنوں میں وفاق نے کرونا کی امداد سندھ کو کیش دینے کی بجائے سامان دیا ہے، جس کا رونا وہ رو رہے ہیں، جی ہم کو امداد صحیح طرح سے نہیں ملی، اور وفاق کا موقف ہے کہ ان کو اگر کیش دیا گیا تو یہ کھا جائیں گے۔ اسی مد میں شہباز شریف کو بھی لالچ دے کر پاکستان بلوایا گیا ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم کا ڈرافٹ تیار کرنے میں ان کا سب سے زیادہ ہاتھ تھا، اور باقی صوبوں کے ساتھ بات چیت کر کے منوانے میں بھی انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا تھا، اور اب ان کو واپس استعمال کر کے اسی طریقے سے ڈرافٹ کو تیار کیا جائے گا، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کون کون سے مہرے اس میں شریک تھے، تاکہ اسی طرح واپس ان کو استعمال کر کے آئین میں ترمیم کی جا سکے۔ اب شہباز شریف کس حد تک اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ مگر اس سچویشن میں اب ریاست کا اٹل فیصلہ ہے کہ اب عمران خان مانے یا نہ مانے۔ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے وزیر اب اس میں روڑے اٹکائیں یا کچھ بھی کریں، اس معاملے کو جلد سے جلد پایہ تکمیل پر پہنچایا جائے گا، اور 18ویں ترمیم کے یہ شکے ختم کر کے صوبوں کی مزید لوٹ مار کو بند کیا جائے گا، اور اب یہ تھوڑے عرصے میں آپ کو ہوتا نظر آئے گا۔ ناظرین، خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو ملتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جہاں پر پوری دنیا کساد بازاری اور شدید معاشی بحران کا شکار ہے، ہر طرف پھوک عالم ہے، یورپ سے لے کر عرب ریاستوں تک سب کمپنیز اپنے ملازمین نکال رہے ہیں، وہاں پر دوسری طرف ایک ایسی کمپنی ہے جس کے اثاثے 3 گنا بڑھ چکے ہیں، جس نے حالیہ دنوں میں 75,000 نئے ملازمین بھرتی کرنے کا عندیہ دیا ہے، اور جس میں پہلے سے ہی 10 لاکھ ملازمین کام کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ 1994 میں بننے والی ایک کمپنی جس کا نام ایمیزون رکھا گیا، جو صرف $2 لاکھ کی مالیت سے شروع کی گئی اور جس کا کل اثاثہ ایک گیرج تھا، آج پوری دنیا کے کئی ممالک کے اثاثوں سے زیادہ اس کے پاس ہے؟ جیف بزوس، جو کہ اس وقت دنیا کے امیر ترین شخص مانا جاتا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ صرف ایمیزون کے 11% شیئرز کا مالک ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایمیزون کے باقی شیئرز جو کہ بظاہر پبلک شیئرز ہیں اور ان کی سٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ ہوتی ہے، کس کے پاس ہیں؟ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر ایمیزون کے شیئرز پر قبضہ یہودی لابی اور ان خفیہ دجالی قوتوں کا ہے
جو دنیا کی معیشت پر چھائی ہوئی ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا امیزون ہی دجال کی اعلی کار ہے جس کے ذریعے اب پوری دنیا کی معیشت کو کنٹرول کیا جائے گا؟ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو کچھ ایسا ہی لگتا ہے، کیونکہ ایک سوئی سے لے کر جہاز تک سب چیزوں کی آن لائن سیلنگ پر امیزون کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف سارے روایتی کاروباروں کو زبردستی بند کیا جا رہا ہے، جس کا آغاز یورپ اور برطانیہ میں ہو چکا ہے۔ اگر اسی طرح کچھ عرصہ چلتا رہا تو یہ کاروبار دوبارہ اٹھ نہیں پائیں گے، اور وہ طبقہ جو اپنی معیشت کا پہیہ خود چلا رہا ہے شاید اب اس جیسی کسی کمپنی کا محتاج ہو کر رہ جائے گا۔ ناظرین، امیزون صرف آن لائن سیلنگ کی ویب سائٹ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ بہت سی اشیاء اپنی خود بناتے ہیں۔ نہ صرف اشیاء بلکہ آن لائن اور ڈیجیٹل میڈیا پر بھی ان کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر کوئی اپنا مال بیچنا چاہے تو ان سے بہت بھاری فیس لی جاتی ہے، جو کہ تقریباً 45% ہے۔ یعنی آپ اگر 100 روپے کی کوئی چیز بیچنا چاہیں تو آپ کو 45 روپے امیزون کو دینے پڑتے ہیں، جس کو وہ امیزون فلفلمنٹ کا نام دیتے ہیں۔ اور چائنا، انڈیا اور کئی چھوٹے بڑے ممالک سے لوگ ان کی شرائط پر اپنا مال بیچنے کے لیے مجبور ہیں۔ ناظرین، دنیا میں کئی اور ایسی کمپنی ہیں جو امیزون کی طرز پر کام کرتی ہیں، مگر نہ تو ان کی رسائی ہر ملک کی مارکیٹ تک ہے اور نہ ہی ان کا منافع راتوں رات دگنا ہوتا ہے، جیسا کہ ebay.com، etsy.com اور علی بابا شامل ہیں، بلکہ وہ آہستہ آہستہ امیزون کے آگے ڈھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر باقی دنیا بند ہوتی ہے اور سب کو صرف امیزون کے ذریعے اپنا مال بیچنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، تو کیا وہ دن دور نہیں جب امیزون جس کا چاہے گا کاروبار بند کر دے گا اور جس کا چاہے گا کھول دے گا، اور لوگ اپنی اشیاء کی فروخت کے لیے امیزون کے محتاج ہوں گے؟ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر باقی دنیا بند ہوتی ہے اور سب کو صرف امیزون کے ذریعے اپنا مال بیچنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، تو وہ دن دور نہیں جب امیزون جس کا چاہے گا کاروبار بند کر دے گا اور جس کا چاہے گا کھول دے گا، اور لوگ اپنی اشیاء کی فروخت کے لیے امیزون کے محتاج ہوں گے۔ ناظرین، اسلام میں دجال کی جن نشانیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پوری دنیا کی معیشت پر دجال کا قبضہ ہوگا، اور وہ جسے چاہے گا اس کا رزق کھول دے گا اور جسے چاہے گا اس کا بند کر دے گا۔ یہودی جو کہ اپنے مسیحا دجال کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے مطابق وہ بہت جلد آنے والا ہے، اور اس کی تیاری وہ پہلے سے ہی کر رہے ہیں اور بہت حد تک کامیاب بھی ہیں۔ پوری دنیا کو ڈرا کر، ان کے دلوں میں خوف بٹھا کر بند کر دیا جاتا ہے، اور صرف امیزون کمپنی ہے جس کے دفاتر اور ویئر ہاؤس چل رہے ہیں اور ان میں تمام ملازمین کام کر رہے ہیں۔ کیا ان پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا؟ ناظرین، اگر پورے یورپ کی مارکیٹ کو دیکھا جائے تو اس کی 70% مارکیٹ پر امیزون کا قبضہ ہے۔ برطانیہ سے لے کر فرانس اور اٹلی تک امیزون کے بہت بڑے بڑے ویئر ہاؤس اور دفاتر ہیں جن میں لاکھوں ملازمین کام کر رہے ہیں، اور یورپ کے بازار بند ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ کئی کمپنیز دیوالیہ ہو چکی ہیں، اور جو رہ گئی ہیں ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا مال امیزون کے ذریعے بیچیں۔ اگر آپ برطانیہ کے کسی شاپنگ مال میں کوئی دکان لینا چاہیں تو آپ کو لاکھوں پاؤنڈز کرایہ دینے کے ساتھ کئی قسم کے دوسرے ٹیکس دینا پڑتے ہیں، جبکہ اگر آپ امیزون پر وہی اشیاء بیچتے ہیں تو آپ کو ان میں سے کچھ نہیں دینا پڑتا، اور کچھ اپنی مرضی سے اور کچھ مجبور ہو کر اپنے کاروبار بند کر کے امیزون کے ذریعے بیچنے پر مجبور ہیں۔ حکومتوں کے ذریعے اپنا کاروبار کرنے والوں کو جان بوجھ کر اتنا تنگ کیا جا رہا ہے کہ وہ تنگ آ کر امیزون کا سہارا لینے پر مجبور ہیں، جبکہ معیشت کے اس جن کو کوئی حکومت قابو نہیں کر پا رہی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا واقعی مسیحا آنے والا ہے جن کا ان کو انتظار ہے، اور کیا اب دنیا کی معیشت اب ان کی غلام ہوگی؟ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔